پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. امریکہ کے ساتھ کس طریقے سے ٹیکل کریں اگر پارلیمان کا یہ انداز, حکومت کا یہ انداز اور طرز عمل ہمیں قابل قبول نہیں ہے, یا ہمارے خیال میں احسن نہیں ہے اور اچھا نہیں ہے کہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر وہ پارلیمان کے پاس چلیں گے خارجہ پالیسی بنوانے کے لیے, تو کیا کیا جائے؟ تینوں مہمان ہمارے پاس موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اور تمام پینل کے پاس, اسٹارٹنگ وتھ یو. پہلا جو چیلنج ہے وہ یہ کہ عوام کا سینٹیمنٹ, عوام کا رد عمل. جو عوام کے سینٹیمنٹس ہیں اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے سامنے ہیں. اب آپ نے خارجہ پالیسی میں کس طرح ڈیل کریں اس سینٹیمنٹ کو؟ وہ کہتا ہے جی ہم نکال کے پھینکیں ان کو باہر, ان کی ایمبیسی کو کرٹیل کریں اور ڈیپینڈنس ختم کریں اور نیٹو سپلائی ریسٹورنگ, ایک جنرل کنسنسس ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس؟ کیا کریں اس کو ڈیل کریں؟ میرا خیال ہے اس وقت ایک موقع ضرور آ رہا ہے آگے, اور وہ موقع اس طرح سے آ رہا ہے قومی امنگوں کے مطابق اپنی پالیسی کو ڈھالنے کا کہ امریکہ یہاں سے وڈرول چاہتا ہے افغانستان سے, اور وہ کسی قسم کی ایک امن یا سیاسی حل کی بھی تلاش میں افغانستان. میں سمجھتی ہوں پاکستان نے 11 سال پہلے کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ آپ نہیں جیت سکتے, اس کا حل سیاسی ہونا پڑے گا اور اس کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے. اگر امریکہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, حالانکہ ان کی پوری انتظامیہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن یہ ضرور ہے کہ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ کوئی راستہ نکالیں. وہاں پر میں سمجھتی ہوں ایک ہم آہنگی یا کنورجنس کہہ لیجئے پوٹینشلی پیدا ہوتی ہے. وہاں آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ایٹ ون ہو سکتے ہیں اور امریکہ کی بھی ایک طرح سے تعاون کا بیسس بنا سکتے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہم آپ کے وڈرول کو فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور افغان حکومت کی مدد کرنے کو تیار ہیں کہ کسی طرح سے آپ لوگ اس خطے سے تشریف لے جائیں, تاکہ جو فورن ملٹری پریزنس جو پاکستان کے لیے اتنی ڈیوسٹیٹنگ ثابت ہوئی ہے, جس کو ہمارے عوام نے نہیں پسند کیا, رائٹلی سو, اس کا خاتمہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں ایک اپرچونٹی ضرور ہے, لیکن اس کے لیے جس کلیئرٹی اور لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ مجھے اس حکومت میں کم از کم نظر آتی ہے. راز بکر صاحب, ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ نعرہ آج کل یہ لگ رہا ہو عوام کے ردم کے, امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے, اس نعرے کے اندر امریکہ کو نکالنے کے لیے مدد کی بات کرنا بھی جو نا خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر آپ یہ بھی کہہ دیں گے نکل جائیں گے لیکن مدد, وہ کہتے ہیں مدد نہیں کرنی, ایکسٹریم سینٹیمنٹ. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ طلعت اس میں دیکھیں نا, جیسے ملیہ نے کہا اس میں لیڈرشپ کی بات ہے. یہ فورن پالیسی نعرے بازی سے نہیں چل سکتی. وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ, کیونکہ نعرے بازی میں صرف نقصان ہی ہو سکتا ہے. تو ہمیں عوام کو یہ سمجھانا ہے, یعنی ہماری لیڈرشپ نے یہ سمجھانا ہے کہ بھئی ہمارا وہ رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا جو پہلے تھا. ٹھیک, اب ہم ایک نیا رشتہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے, کیونکہ یہ ایک سپر پاور ہے, ان سے ہمیں ڈیل کرنا ہے. ساری دنیا ان کی بات مانتی ہے, ہماری بات نہیں مانتی, تو ہمیں ایک راستہ, درمیانہ راستہ ڈھونڈنا ہے, جس کو ایک یعنی کہ لیڈرز کی رسپانسبلٹی, چاہے وہ گورنمنٹ کی لیڈرشپ ہو چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈرشپ, ان کو سمجھانا ہے. عوام کو کنٹرول بھی تو کرنا ہے نا, عوام کو آؤٹ آف کنٹرول ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی. ٹھیک, تو سوال یہ ہے کہ ان کو بتایا یہ جائے کہ ہم نئے سطور کے اوپر یہ رشتہ پیدا کریں گے, اور اس میں یہ 4 5 6 7 ایلیمنٹ یہ کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور سمجھانے کی, اور بار بار سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ گو بیک ٹو مسٹر بھٹو's ٹائم, انہوں نے کس طرح ریکگنیشن آف بنگلہ دیش کو کیسے ہینڈل کیا تھا, آپ کو یاد ہے؟ بہت ایموشنل ایشو تھا پاکستانی کو. ہی پلیڈ ود دی ایموشن اینڈ دین ٹولڈ دیم کہ نہیں, اس کو اس طرح ہینڈل کرنا اور اس طرح کیا جائے گا اور آپ کی رائے سے کیا جائے گا, اینڈ دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. So I think you have to be part of the people. یعنی ان کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ضرور ہے, مگر ان کو پھر سمجھانے کی بھی. فاطمہ صاحب, یہ اچنبے کی بات ہے کہ سیاسی قیادت کا کام ہی لوگوں کے جذبات کے ساتھ انگیج ہونا ہوتا ہے, ورنہ جو ایکسپرٹیز ہیں, جو وزڈم ہے, وہ تو آپ کو انسٹیٹیوشن سے آتی ہے. لیکن یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ عوام کے سینٹیمنٹ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. عوام کے سینٹیمنٹ کے پیچھے چلنا کوئی بری بات بھی نہیں ہے, بالخصوص اگر سینٹیمنٹ جو ہیں وہ بات درست کر رہے ہوں. دیٹس another issue. کیا اس وقت جو امریکی مفادات کے حوالے سے عوام کے سینٹیمنٹ ہیں وہ آف دا مارک ہیں یا ہمارے انٹرسٹ کے ساتھ کوئنسائڈ کرتے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, جمہوری حکومت کو عوام کے سینٹیمنٹس کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, مگر میں ڈیفر کرتا ہوں آپ سے کہ اگر ڈیموکریٹک حکومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی ہرڈ آف کیٹل اور شیپ کے پیچھے لگ جائے, اسے لیڈرشپ ڈیمونسٹریٹ کرنا پڑتا ہے. اور انہوں نے بہت اچھا اگزامپل دیا. بڑا آسان ہوتا بھٹو صاحب کے لیے کہنا کہ عوام تو تیار نہیں ہے, ہم کیا خواہ مخواہ کیوں یہ رسک لیں. نہیں انہوں نے کیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ ود ان ویکس آف ٹیکنگ اوور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں ماسکو وزٹ کروں گا.
मार्च 1972। सारी दुनिया ने कहा कि अभी तो सोवियत यूनियन ने इतना इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया है पाकिस्तान के ब्रेकअप में। उन्होंने कहा मगर ये सुपर पावर भी है और इससे ताल्लुकात भी रखना होगा और मैं कैरी करूंगा। और उन्होंने सारी अपोजिशन को पकड़ के साथ ले गए, सारे अपोजिशन के लीडर्स को पकड़कर शिमला ले गए, ताकि तुम भी देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या है फॉरेन पॉलिसी की। नाराबाजी विल ओनली टेक यू सो फार। अगर ये लीडरशिप ऑनेस्ट होती अपने साथ और अवाम के साथ, तो ये एक्चुअली डिबेट करती जिसमें प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर अगर जरूरत हो तो इन कैमरा लोगों को कॉन्फिडेंस लेते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा है कि हम अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ दें, मगर उसके बाद क्या करें, डे आफ्टर हम क्या करेंगे, हमें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पैसा कैसे आएगा, हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन मार्केट एक्सेस कैसे मिलेगी, ओरिएंटेशन देते ताकि वो कम्युनिकेट करते जाके। यानी ओनरशिप ऑफ द पॉलिसी लेने की जरूरत है। ये जो ड्रिफ्ट में उन्होंने छोड़ दिया है और ड्रिफ्ट में छोड़ने के बाद अब वो चाहते हैं कि अपोजिशन के कंधों पर रख करके हम ये पॉलिसी परसू करें, तो ये अपोजिशन ये रोल प्ले करने के लिए मेरा ख्याल है नहीं तैयार नहीं है। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर नाज़रीन। तो हम इस बात पर इत्तफाक करते हुए कि अवाम के सेंटिमेंट्स का एहतराम करते हुए, लेकिन उस सेंटिमेंट को समझाते हुए, अवाम के सेंटिमेंट को लीड करते हुए, अवाम के साथ कम्युनिकेट करके आपने अमेरिका के ताल्लुकात को बनाना है। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर अवाम के सेंटिमेंट जिधर जा रहे होंगे आप उनका पीछा ही करते रह जाएंगे और पकड़ाई आपको नहीं देंगे। लेकिन एक और चैलेंज भी है नाज़रीन, अवाम के सेंटिमेंट सियासी सीजन के अंदर बड़े अहम हो जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी सियासी सीजन है, इलेक्शन का सीजन है बिलखसूस, और अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन का सीजन है। इस सीजन में लीडरान अमूमन अवाम को फॉलो करते हैं और लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा नहीं दिखाते। अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से इसको किस तरह टैकल किया जाए? स्टे ट्यून्ड।